کیا وہ باہر ہوگا؟ میرا انتظار کر رہا ہوگا؟ مال کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ جب وہ سڑک پر پہنچی تو چاروں طرف نظریں دوڑا گئی اور مال کے ایک سائڈ پر ایک بلیک کلر کی رینج روور پر اس کی نظر پڑی۔ ہاں، وہ اسی کی گاڑی تھی، وہی بلیک کلر کی گاڑی۔ وہ چہرے پر ایک مسکراہٹ لیے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑے قریب آنے پر وہ اسے بالکل سامنے گاڑی کے اندر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے آنکھیں موندے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ کل اسے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ وہ آج دیر سے نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے وہ 5 منٹ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی عشا کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا اور وہ مسکراتی ہوئی قریب آئی۔ قریب آ کر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی، جس پر اس شخص نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر صرف آنکھیں گھماتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ مرحبا مسٹر عبدر، کہتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی۔ مرحبا، وہ مضبوط آواز میں جواب دے گیا۔ کیسے ہو؟ مجھے لگا آج بھی لیٹ ہو جاؤ گے۔ وہ بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اب آنکھیں موندے موڑے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ لڑکی، کیا تم مجھے شرمندہ کرنا چاہ رہی ہو؟ وہ قدرے نارمل انداز میں بولا۔ اللہ اللہ، میں کیوں تمہیں شرمندہ کروں گی بھلا؟ میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ معصوم سا چہرہ بنائے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں نہیں کے سٹائل میں لہراتی مقابل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ چھوڑ گئی۔ وہ اس کے اس معصوم سے انداز میں اللہ اللہ کہنے پر مسکرا رہا تھا۔ اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ دوسری جانب موڑ گیا۔ اور دوسری بات، میرا نام لڑکی نہیں ہے، عشا ہے۔ وہ ہاتھ کا مکہ بنائے اسے اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھے تھوڑا آگے جھک کر اس سے مخاطب تھیں، جو اب چہرہ موڑ کر اسی کی طرف دیکھتا دھیرے سے نہ میں گردن ہلاتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، اور ہمیشہ کی طرح اب وہ نان سٹاپ بولنا شروع ہو چکی تھی، اور وہ مضبوط شخص اس کی ہر بات غور سے سن رہا تھا۔ مسٹر عبدر، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کچھ سوچتے ہوئے عشا نے سوال داغ دیا۔ کچھ نہیں، وہ ڈرائیونگ کرتا بنا اس کی طرف دیکھے جواب دے رہا تھا۔ عشا نے بغور اس کے حلیے کی طرف نظر دوڑائی۔ بلیک کلر کی شرٹ اور بیج کلر کی پینٹ پہنے، کلائی پر نہایت قیمتی گھڑی اور دیکھنے میں ہی مہنگے جوتے پہنے وہ خاصا امیر کبیر معلوم ہوتا تھا، اور اوپر سے اس کی گاڑی۔ وہ کوئی کام نہ کرتا ہو یہ تو ممکن نہیں تھا۔ لگ تو نہیں رہا؟ عشا نے اوپر سے نیچے تک اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ سلطان نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، پر تمہیں دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ تم کوئی کام نہیں کرتے۔ تمہارا دن کیسا گزرا؟ سلطان نے بات گھمائی، اور وہ جو اس کے جواب پر حیران سا اس سے دیکھ رہی تھی فوراً اپنی بات جہاں سے ختم کی تھی وہیں سے شروع ہو گئی۔ بہت اچھا۔ پتہ ہے، میں آج آرفن کیئر گئی تھی شفا آنٹی اور حنا سے ملنے۔ وہ اکثر شفا آنٹی اور حنا کا ذکر سلطان سے کرتی تھی، تو وہ سرسری سا جانتا تھا۔ وہاں کیوں گئی تھی واپس؟ سلطان نے آئیبرو جھکاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ حنا بہت یاد کرتی ہے اور آنٹی بھی، چاہے اب میں وہاں نہیں رہتی، پر ان سے میرا بچپن کا تعلق ہے۔ وہی تو ہیں جنہیں میں جانتی ہوں یہاں تمہارے علاوہ۔ وہ دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈالے تفصیل سے بتا رہی تھی۔ پر
پھر بھی یاد ہے نا، جب تمہیں ضرورت تھی تو انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ سلطان کو عشا کا وہاں جانا کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے اس طرح بولتے دیکھ کر عشا نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا، جانتی ہوں، پر اس دن سے زیادہ کسی اور دن مجھے اس کی بہت ضرورت تھی، اور تب بس انہوں نے ہی مجھے سہارا دیا تھا، جس وجہ سے آج میں یہاں ہوں۔ کہتے ہوئے اسے اپنی زندگی کی سب سے تلخ حقیقت یاد آ گئی، اور وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتی ہوئی چہرہ دوسری طرف موڑ گئی۔ گاڑی میں اب مکمل خاموشی تھی۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر سلطان بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسے چپ تو نہیں ہوتی تھی۔ کیا اس نے کچھ غلط کہہ دیا جو اسے برا لگا؟ سلطان دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ کافی دیر اسے خاموش دیکھ کر آخر اسے الجھن ہونے لگی۔ تم نے کھانا کھایا؟ اب خاموشی کو توڑنا ہی تھا تو سلطان نے اب سوال کرنا شروع کر دیا۔ مختصر جواب۔ گھر پر کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کسی بھی قسم کا؟ نہیں۔ تم ٹھیک ہو؟ جی۔ وہ بہت مختصر جواب دے رہی تھی، جس سے سلطان کو بہت الجھن ہو رہی تھی۔ وہ زیادہ بولنے کا عادی تو نہیں تھا، پر اس لڑکی کے اس طرح خاموش ہو جانے پر اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بہت تیز کر دی۔ وہ بہت تیزی سے گاڑیوں کو کراس کرتا ہوا ڈرائیو کر رہا تھا۔ تھوڑا آہستہ چلاؤ پلیز۔ وہ دونوں طرف سے سیٹ کو پکڑے اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ تم کچھ بول نہیں رہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں جلدی گھر پہنچا دوں۔ کہتا ہوا وہ فل سپیڈ سے گاڑی دوڑانے لگا۔ گاڑی کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ کسی بھی دوسری گاڑی کو کراس کرتے ہوئے ٹائروں کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ پلیز آہستہ چلاؤ۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کی جانب ہوئی۔ سپیڈ کم کرو پلیز۔ پر مقابل نے تھوڑی اور سپیڈ بڑھا دی۔ تبھی اچانک سامنے سے آتی ہوئی گاڑی اس کو اس قدر قریب آ گئی کہ وہ کسی بھی پل ٹکرا سکتی تھی۔ سلطان نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے ایک جھٹکے سے گھمائی۔ آہ! عشا نے ایک زوردار چیخ مارتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے سلطان کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا۔ گاڑی تھوڑا اتھل پتھل ہوئی، پر اگلے ہی پل اپنی مطلوبہ جگہ پر آ چکی تھی۔ وہ حواس باختہ سی ہو کر سلطان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی گاڑی لگ جاتی تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جانا تھا۔ وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسیں سنبھالتی ہوئی بول رہی تھی۔ سلطان کا بازو ابھی بھی اس کے سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ سلطان نے گاڑی کی سپیڈ بہت سلو کر دی اور ایک دم سے اس کی طرف چہرہ موڑے دیکھنے لگا۔ عشا کا چہرہ اس کے بالکل قریب تھا۔ کچھ پل وہ بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ مقابل شخص بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ عشا اپنی پوزیشن پر غور کرتی ایک دم اس کے بازو کو آزاد کرتی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم اگر بات نہیں کرو گی تو میں ایسے ہی ڈرائیو کروں گا۔ وہ چہرہ سامنے کیے بول رہا تھا۔ وہ کیوں؟ عشا نے بے یقینی سے پوچھا۔ کیونکہ میں ایسے ہی ڈرائیو کرتا ہوں۔ تم بات نہیں کرو گی تو مجھے لگے گا کہ میں اکیلا ہی ہوں۔ اس کا جواب سن کر عشا کے گلے میں گلٹی سی ابھری۔
وہ ایک گہرا سانس لے کر پھر سے شروع ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے، میری ایک دوست بھی بن گئی ہے۔ وہ بہت اچھی ہے اور وہ میری بہت ہیلپ بھی کرتی ہے۔ پتہ ہے، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میری کبھی کوئی دوست نہیں بن سکتی۔ ایسا لگتا تھا کہ دوستی کرنا سب سے مشکل کام ہے، پر میں غلط تھی۔ اسے پھر سے نان سٹاپ بولتے دیکھ کر سلطان کے چہرے پر ایک شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یعنی وہ اسے ڈرانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اچھا، بہت اچھے، وہ سرسری سا جواب دیتا چہرہ موڑ کر مسکرانے لگا۔ تم کہاں رہتے ہو؟ سلطان سے سوال کرنے کی باری اب اس کی تھی۔ اپنے گھر میں، سلطان نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ وہ تو میں جانتی ہی ہوں، پر گھر کہاں ہے؟ عشاء کی بات ابھی مکمل ہوئی ہی تھی کہ گاڑی کو ایک جھٹکے سے بریک لگی اور وہ اپنے گھر تک پہنچ چکی تھی۔ گھر پہنچ گئے اور پتہ بھی نہیں چلا، وہ معصومیت سے بولی۔ کچھ دیر وہ اس کی طرف غور سے دیکھتی رہی، پر وہ اپنا چہرہ سامنے کیے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر ابدر، یہ سوال پھر کبھی پوچھ لوں گی، کہتی ہوئی وہ اپنا بیگ ہاتھ میں پکڑتی ہوئی جانے لگی تو ایک دم رکی۔ بہت شکریہ، کہتی ہوئی وہ گاڑی سے باہر نکل گئی۔ دھیان سے جانا۔ دروازہ بند کرتی وہ ونڈو سے جھک کر کہتی، مسکراتی ہوئی چل دی۔ وہ اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے گاڑی کو گھر کی طرف بڑھا گیا۔ ادھر دیکھو، میری طرف، نیچے مت دیکھنا ورنہ اور زیادہ ڈر لگے گا۔ ہادی آئیگل کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے اونچائی پر لگے جمپنگ ٹریک پہ کھڑا تھا۔ آئیگل کے کندھوں سے لے کر کمر کے گرد بیلٹ کو کس کے باندھا گیا تھا۔ وہ اونچائی سے بہت ڈرتی تھی اور اسی ڈر کو ختم کرنے کے لیے ہادی آج اسے اس لیے جمپنگ ٹریک پر لایا تھا۔ ہادی دیکھو پلیز، ہماری ساری لڑائی ایک طرف، پر میں یہاں سے نہیں کود سکتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آئیگل سختی سے آدی کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچے جمپنگ ٹریک کے کنارے پر کھڑی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ ہادی اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتا اسے شانت رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہادی نے ذرا سی پاؤں آگے کھسکایا۔ آئیگل نے ایک زوردار چیخ کے ساتھ ہادی کی کمر پر ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ استغفر اللہ، پاگل لڑکی، اتنی زور سے مارو گی اب مجھے؟ ہادی مکہ پڑنے پر خفگی سے آئیگل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اگر تم نے یہاں سے چھلانگ لگائی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، وہ غصے سے ہادی کو دھمکی دے رہی تھی۔ اگر اب تم نے ڈرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں یہاں سے اکیلے نیچے دھکا دے دوں گا۔ ہادی نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اشارہ کیا۔ وہ جو دبک کے کھڑی تھی ایک دم چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اچھا، اتنی ہمت ہے تم میں، مجھے یہاں سے نیچے دھکا دو گے؟ آئیگل اپنے آنکھوں میں ایک مان لیے ہادی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہادی کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ہادی نے دھیرے سے اپنے بازوؤں کی گرفت ڈھیلی کی اور ایک دم سے آئیگل کو تھوڑا پیچھے کو کھسکی۔ وہ مکمل ہادی کی گرفت میں اس کے سہارے پر کھڑی تھی
اور اس طرح اس کی گرفت سے جھپٹنے پر وہ نیچے کی طرف جانے ہی والی تھی کہ ہادی نے ایک جھٹکے سے اسے دوبارہ سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے تھام لیا۔ اس اچانک کارروائی پر آئیگل بے یقینی سے ہادی کی طرف دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر ایک شریر سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ ہادی آئیگل آنکھوں میں آنسو لیے خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بے فکر رہو آئیگل، ہادی کے ہوتے ہوئے تمہیں یہ اونچائی نہیں مار سکتی۔ وہ کام تو میرا ہے نا، شرارت سے کہتا ہوا وہ ہنسی کو بمشکل دبائے ہوئے تھا۔ تم بہت برے ہو۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ ہادی کے سینے پر مکوں کی برسات کر رہی تھی۔ ارے ارے، ایک تو میں نے تمہیں بچایا اور دوسرا تم مجھے مار رہی ہو۔ مارنا بند کرو ورنہ آسرا نہیں دوں گا نیچے گرانے میں، ہادی نے ہنستے ہوئے کہا۔ گرا دو، چھوڑ دو مجھے، مار دو۔ وہ اب مکمل ناراض تھی۔ ایسا کرنے سے پہلے میں خود نہ مر جاؤں۔ وہ آئیگل کو نزدیک کیے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بول رہا تھا۔ ہادی نے کبھی پہلے اس طرح آئیگل سے اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ چہرہ اٹھائے بے یقینی سے ہادی کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھ پر یقین ہے نا؟ ہادی کی آنکھوں میں آج وہ رنگ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آئیگل نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو بس پھر صرف میری طرف دیکھو، تمہیں ایک خراش بھی نہیں آنے دوں گا۔ ہادی کی طرف دیکھتے آئیگل نے حیا سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ جمپنگ ٹریک کے ورکرز کچھ فاصلے پر کھڑے اس انوکھے کپل کو بغور دیکھ رہے تھے، جو پچھلے 15 منٹ سے ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑے بس گپے ہانکنے میں مصروف تھے۔ ہادی نے اپنے بازوؤں کا حصار مضبوط کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے جمپنگ ٹریک سے چھلانگ لگا دی۔ آئیگل کی چیخ اتنی زوردار تھی کہ وہاں اوپر کھڑے ورکرز نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ ان کی کمر کے گرد لگے بیلٹ کے ساتھ ایک بہت لمبا سپورٹ روپ تھا جو کافی نیچے تک جمپ کرنے میں سپورٹ کرتا تھا۔ کچھ دیر ہوا میں جھولنے کے بعد اب وہ زمین پر لینڈ کر چکے تھے۔ آئیگل کی تو سانس سے سانس نہیں مل رہی تھی۔ اس کا جسم دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ ہا ہا ہا، اس کی حالت دیکھ کر ہادی نے بے اختیار کہکا لگایا۔ کتنی ڈرپوک ہو تم، ویسے تو بڑی تیس مار خان بنتی ہو۔ وہ اور آج اپنے اتنے میں ہی ہوا ٹائٹ ہو گئی۔ موقع پر چوکا مارنے میں تو کوئی ہادی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تم بہت بدتمیز ہو، آئندہ میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی۔ دفع ہو، کہتی ہوئی آئیگل تن فن کرتے منظر سے غائب ہوئی۔ ارے رکو تو، مجھے تو لے کر جاؤ۔ ہادی بھاگتا ہوا اس کے پیچھے پہنچا۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ ہادی بھاگتا ہوا اس کے غصے میں کہتی ہوئی وہ تیز تیز چل رہی تھی۔ چلتے چلتے ہادی نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اچانک توازن قائم نہ رکھنے کی وجہ سے آئیگل سیدھا ہادی کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو تم؟ وہ غصے سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، پر ہادی کی آنکھوں میں آج کچھ اور ہی رنگ تھے۔
وہ بغور اس کی چھوٹی چھوٹی گہری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کیا کرتی ہو گل؟ تھوڑا دھیان سے چلا کرو۔ وہ ایک شریر سی مسکراہٹ دبائے ہوئے تھا۔ تم بہت برے ہو۔ ہاں، وہ تو میں ہوں ہی، اس میں کوئی شک ہے کیا؟ کہتا ہوا وہ آئیگل کے سر پر ہلکی سی چپت لگا گیا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے مضبوط حصار سے نکلنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ چھوڑ دوں؟ ہادی ایک ابرو اچکاتے ہوئے آئیگل کی طرف دیکھنے لگا۔ چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو۔ آئیگل نے ایک جھٹکے سے اپنا آپ اس سے چھڑاتے ہوئے ذرا فاصلے پر ہوتے ہوئے کہا، میں اب سوچ رہا ہوں۔ ہادی سوچنے کے سٹائل میں ٹھوڑی کے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ کیا کھچڑی پک رہی ہے اب تمہارے شیطانی دماغ میں؟ آئیگل انگلی کی نوک سے اس کی طرف کیے پوچھ رہی تھی۔ یہی کہ مجھے اب اپنے لیے ایک پیاری سی لڑکی ڈھونڈنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تمہیں آئیگل پھپھو کہہ کر بلائیں۔ شرارت سے کہتا ہوا ہادی آئیگل کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ اچھا تو ڈھونڈ لو نا، ویسے مجھے افسوس ہو رہا ہے اس لڑکی پر جو تمہاری زندگی میں آئے گی۔ بیچاری، اسے کیا پتا ہوگا اس معصوم سے چہرے کے پیچھے کتنا بڑا ڈفر چھپا ہوا ہے۔ آئیگل ہادی کے چہرے پر چٹکی کاٹے طنز کر رہی تھی۔ ڈھونڈ لو، اور جب ڈھونڈ لوگے تو مجھے ضرور دکھانا، اوکے؟ کہتی ہوئی وہ ایک ادا سے بال جھٹک دی۔ جانے کو تھی کہ ہادی نے پھر سے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ کیا کر رہے ہو؟ پاگل، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے مضبوط حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب تو میں واقعی ایک پیاری سی لڑکی ڈھونڈ لوں گا اور سب سے پہلے تمہیں اس سے ملواؤں گا، آئی پرومس۔ کہتا ہوا وہ آئیگل کو آزاد کرتا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا چل دیا۔ وہ کھڑی بے یقینی سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ ہادی اس کے اس طرح کہنے پر اسے اپنے دل کی بات بتائے گا، پر یہاں تو الٹا ہو گیا تھا۔ دیکھتی ہوں میں کون آتی ہے تمہاری زندگی میں، آگ نہ لگا دوں گی اسے، غصے سے کہتی ہوئی وہ ہادی کے پیچھے چل دی، جو اسے چڑھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔